ہے تو اس صورت میں اب حقدار تو وہی ہوتا ہے نا جو میرٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن ہم افسر جو ہے متعلقہ وہ پیسے لے کے، رشوت لے کے، یا کسی کے سفارش سے، یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو اگر اس طرح کر دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں پام کا بٹن بند کر دو جی، 2 نمبریاں کر کے ہم اپنوں کو یا اپنے کسی سفارش والے کو وہ جگہ دے دیتے ہیں، تو گویا حقدار کو حق نہیں دیا۔ اسی طرح تمام صورتوں میں گویا کہ تمام تر معاملات میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امانتیں یعنی حقوق واجبات جو ہیں وہ ان تک لوٹاؤ جو حقدار ہے، جس کا حق نہیں ہے اس کو نہ دو، حقدار کو ہی دو، ایک بات تو یہ۔ اور دوسرا فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلہ کرو کسی بات میں۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول یہ ہے کہ تم امانت لوٹا دو اس کی آگ کی طرف۔ شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو بیت اللہ کے اندر جانے لگے، تو اس وقت بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، مشرک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو اس نے رکاوٹ ڈالی، نہ جانے دیا۔ تو ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، مشرکین کی مخالفت تھی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ کہا تھا، عثمان وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جسے چاہوں گا وہ چابی دوں گا، میری اپنی مرضی ہوگی، جس کو چاہوں گا وہ چابی دوں گا، تو وہ وقت کیسا ہوگا؟ یعنی آپ علیہ السلام نے اسے خبر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں آئے گی۔ پھر ایک وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، غزوہ ہوا، غزوہ فتح مکہ، تو مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کی چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی، عثمان بن طلحہ سے لے کر حضور کو دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تالا کھولا، اندر تشریف لے گئے، نماز ادا کی، بت رکھے ہوئے تھے نکالے، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے باہر نکلے تو حضور کے زبان مبارک پر یہ آیت مبارکہ جاری تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت مبارکہ جاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ جو اب مسلمان ہو چکے تھے انہی کو بلایا اور چابی انہی کی سپرد کی، کہا یہ چابی تیری ہے، تیرے خاندان کی ہے، قیامت تک جو لے گا وہ ظالم ہوگا، ہے یعنی ظالم ہی تیرے خاندان سے اب کوئی چابی تو لے سکتا ہے اس بیت اللہ کی، یہ بڑا اعزاز ہے، اس کی چابی تجھ سے لے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ امانت اس کے اہل کی طرف لوٹا دو اور اس کا اہل تو ہی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں حق تیرا ہی ہے، تیری چابی ہے تو اپنے پاس رکھ۔ تو باقی عمومی اعتبار سے سب پہ یہ بات آتی ہے۔ تو آگے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب انصاف کیا ہے؟ نہ کالے گورے میں فرق ہو، نہ بڑے چھوٹے میں فرق ہو، نہ امیر غریب میں فرق ہو، کوئی فرق نہ ہو، نہ ملکی غیر ملکی، نہ مسلم غیر مسلم، کسی میں فرق نہ ہو۔ جب کوئی فیصلہ کرو تو پھر بالکل عدل کی بنیاد پہ کرو، پھر برابری کی بنیاد پہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فیصلہ لایا گیا، تو ایک بڑا امیر کبیر انسان تھا، تو اس کے بارے میں چوری کا اس کے بارے میں ایک فیصلہ دے دیا۔ جب فیصلہ دیا تو سفارش لگوائی گئی حضرت اسامہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، تو ان کی سفارش جب لگوائی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ فطرت میں میری جان ہے، اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہوگا، کوئی سفارش کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں بہت اچھی نصیحت اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، بے شک یہ بہت اچھی چیز کی تمہیں نصیحت ہے۔
ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ پاک سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں تین لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی اطاعت تو اللہ کی ہے۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، اس کے علاوہ قرآن پاک میں جتنے احکام ہیں تو یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ جتنے اللہ کی طرف سے احکام آئے ہیں، اللہ نے کہا اللہ کے تمام احکام کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی جو ذات ہے، آپ نے جو احکام دیے، بعض تو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ، لیکن دوسرے اگر قرآن پاک میں ہمیں نہیں ملتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے احکام جاری کیے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ رسول کا کہنا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ اور تیسری چیز فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو تم میں سے حکمران بن جائیں، تم نے خود ہی تو بنائے ہیں۔ اب جب تم میں سے جو حکمران بن جائے نا، اب ان امر والوں کی، جن کا حکم چلتا ہے، ان کی اطاعت کرو۔ یہاں پہ دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جن کا حکم دنیا میں چلتا ہے، ایک وہ ہے جن کا حکم دین میں چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دنیا میں ہمارے واضح حکمران ہیں یہ، اور دوسرے دین میں جو حکمران ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی وراثت ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ٹھیک ہے، انبیاء کی میراث علم ہوتا ہے، اور انبیاء کی جو میراث ہے اس کے بارے میں فرمایا علماء اس کے وارث ہیں۔ جب وہ وارث ہیں تو اب دین کے معاملے میں ان کا حکم چلے گا، ان کے حکم کی اطاعت کرو۔ علماء جو تمہیں حکم دیتے ہیں، بشرطے تمہیں یہ پتہ ہو، حقیقت یہی ہے۔ علماء اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے یہ عالم تو ہے لیکن خود ہی صحیح نہیں ہے، واضح طور پر پتہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، کسی ہر لحاظ سے غلط چلتا ہے، جو خود جس کا اپنا چال چلن غلط ہے اس کی بات الگ، لیکن جو صحیح معاملے میں شریعت کے پابند علماء ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے گویا یہ حکم ہے، چاہے وہ دین میں ہو چاہے دنیا میں ہو، جو تمہارے حاکم بن گئے ہیں، اب ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کے آگے اپنا سر خامے تسلیم کر دو، ان کی بات ماننے سے انکار نہ کرو۔ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اسی طرح تم کیا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو اپنے میں سے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، آگے ایک اور بات آ رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں، ہمارے اور میں عام طور پر دینی معاملات میں یہ کام ہوتا ہے، کیا ہے اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، دینی معاملات میں مسائل میں ہمارے جھگڑے بہت ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں چل جاتی ہیں۔ تو جب کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم میں جھگڑا ہو جائے فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس بارے میں دیکھو اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں اس بارے میں، ہے اللہ اور اس کا پیغمبر کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ جو اللہ اور اس کا پیغمبر کہیں اس کو لے لو، باقی کو چھوڑ دو۔ یہ حکم ہے۔ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، تم اس کو لٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت میں ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔